الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زدني علما زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الباقي المسبح له الأسماء الحسنى له السماء وهو العزيز الحكيم. اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا ومولانا محمد المعلى شان ماحي طلعان عاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين. حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يتبعه مغفرة الله. في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام إن هو إلا وحي يوحى. جامع الكلام كلامه البراق والرفرف مركبا إلى وراء البراء سفرا. مقام الأهلية مقامه جميعا. تصحب مثيل الأنبياء الأرض كلها له
مصلى جعل الله له مال الغني والحلال طيبا آدم ولا آله معي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت تبلیغ سے بات کر رہے تھے ہم، اور اسلام کی تبلیغ آپ کو بتایا گیا عالمگیر تبلیغ ہے. تو تبلیغ جیسے کہا گیا کل بھی آپ نے کل بھی یہی چیز آپ پڑھ رہے تھے، اس کے اندر بتایا گیا تھا آپ کو کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اسلام کی سنت کے خلاف دنیا میں تبلیغی شور مچاتے چلے آ رہے ہیں. عیسائی مشنریاں بھیج رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، اور باقاعدہ اجازت مانگی جاتی ہے کہ ہمارے مشنریز اب تو باقاعدہ ٹیلی ویژن پر جو سیٹلائٹ چینلز ہیں ڈش وغیرہ اگر لگائیں اس پہ پاکستان میں اردو زبان، پنجابی زبان، سندھی زبان میں بھی عیسائی مشنریز اپنی تبلیغ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذہب کی. حالانکہ حضرت عیسیٰ اسلام کا طریقہ تھا ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا ہی نہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے علاوہ کسی اور قوم میں تبلیغ نہیں کی. انہوں نے اپنی قوم کے علاوہ کسی اور قوم میں تبلیغ نہیں کی. انہوں نے تبلیغ جو ہے اپنی قوم میں کی. جیسے حضرت عیسیٰ السلام کے پاس حضرت عیسیٰ السلام آپ جانتے ہیں فلسطین میں مبعوث کیے گئے تھے، بھیجے گئے تھے. بیت اللحم میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. بیت لحم جسے کہتے ہیں یروشلم، جسے آج کا اسرائیل کا کیپٹل ہے یروشلم. اچھا ہاں ان کی پوچھنا چاہتے ہیں جی اگر کچھ پوچھنا سوال کرنا چاہیں تو کر لیجیے. تو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فلسطین سے ہٹ کر ایک کنعانی عورت آئی، کنعان کی رہنے والی تھی. آئی آ کر کہنے لگی کہ آپ مجھے اپنے مذہب کے بارے میں بتائیے، مجھے آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے بچوں کی روٹی کتوں کو نہیں ڈالا کرتا. یعنی کہ میں اپنی قوم کو جو مجھے پیغام پہنچانے کو بھیجا گیا ہے ان غیر قوموں کو نہیں پہنچاؤں گی. یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ میں بچوں کی روٹی کتوں کو نہیں ڈالا کرتا. یعنی جو پیغام مجھے اپنی قوم کے لیے دینے کو بھیجا گیا ہے، یہ میری قوم میرے بچے ہیں تو ان کے لیے بھیجا گیا ہے مجھے. میں جو ہے تم کو کیسے پڑھا دوں یا تم کو کیسے دین بتاؤں. تمہارے مذہب کے لیے، تمہارے دین کے لیے اللہ تعالیٰ الگ بنی اسرائیلی نبی مبعوث کرے گا. جیسے آپ جانتے ہیں لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ایک دور کے نبی ہیں، لیکن ایک مدین میں مبعوث کیا گیا تھا اور ایک فلسطین میں ایک مصر میں مبعوث کیا گیا تھا. ایک ہی دور کے نبی. سنو موسیٰ ایک ہی دور کے نبی ہیں. ہارون علیہ السلام کی کوئی شریعت نہیں تھی. ہارون علیہ السلام وہی کرتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے، یعنی ان کا اپنا کچھ نہیں تھا. تو جو انبیاء تھے وہ سارے قوم کی طرف مبعوث کیے گئے. اسی طرح آج کے دور میں اگر عیسائی تبلیغ کر رہے ہیں تو اپنے نبی کی سنت کے، اپنے نبی کے طریقے خلاف کر رہے ہیں. ان کی نبی کی اجازت نہیں ہے ان کو. اسی طرح دو اقوام ہیں ہندوستان میں بھی، لنگائیت اور آریاؤں نے بھی غیر مذاہب کی تبلیغ شروع کر دی. عالمگیر تبلیغ، ہندو مختلف مذاہب میں جا کے، مختلف ممالک میں جا کے ہندوازم کی تبلیغ شروع کر دی. تو ایسی صورت میں یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان کو بتائیں کہ تمہیں تبلیغ کا وقت نہیں ہے. تمہارے نبیوں نے یہ تبلیغ نہیں کی. تمہارے نبیوں نے جب اپنی قوم سے بڑھ کر کسی قوم کو کچھ کرنے کو نہیں کہا
جاؤ تو لے کے آؤ اپنے نبی کی تبلیغ کا سنت لے کے آؤ. تمہاری کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یا عیسیٰ علیہ السلام نے یا کرشن نے یا جو ہے ایشور نے یا جتنے وہ ہیں ان کے رام سیتا اور وشنو، یہ جتنے نام ہیں ان کے بڑے بڑے اوتاروں کے، بتاؤ ذرا ایسا کہ انہوں نے کہاں تبلیغ کی تھی؟ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. تبلیغ کے اندر بنیادی طور پر 3 وجود ہوتی ہے. پہلا وجود پہنچانے والا، جو پہنچا رہا ہو، آپ ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتی، کوئی بھی ہو سکتا ہے. دوسرا وجود جسے پہنچایا جا رہا ہو، اور تیسرا وہ وجود جو وہ چیز پہنچائی جاتی ہے. 3 وجود، ایک پہنچانے والا، ایک تو لینے والا ہے، اور ایک وہ چیز جو دی جا رہی ہے، یعنی قرآن یا تبلیغ کام یا کچھ بھی ہے. اس معاملے میں ضروری ہے کہ پہنچانے والے کو اس بات کا علم ہو کہ لینے والا، پہنچانے والے کو پتا ہو کہ لینے والے اس کا محتاج ہے، لینے والا کو ضرورت ہے اس کی، ورنہ اس کا پہنچانا ایک فعل عبث ہوگا. سوچیے ذرا سا، ایک بندہ کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے آپ پہنچا رہے ہیں تو اس کو کیا، اس کو شوق ہی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ ایک وقتی جذبے کے تحت آ جاتے ہیں، شوق کے بغیر، کسی کے بھیجنے پر، کسی کے اکسانے پر قرآن پڑھنے آ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ ان کے اندر اپنے اندر جذبہ نہیں ہے سیکھنے کا، یہ شوق نہیں ان کے اندر، تو آپ قرآن پڑھانے والا کیا پڑھا پائے گا؟ ہے نا، وہی بات ہے، بچے کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن دلانا بڑا آسان کام ہے، لیکن بچے کو پڑھنے کی عادت ڈالنا بڑا مشکل کام ہے. یہی چیز ہے نا، یہ شوق پیدا کرنا. شوق ہی نہیں، آپ بڑے سے بڑے اسکولوں ڈال دیجیے. یہی حال مبلغ اور بلغانوں کا ہے کہ ایک وہ جو پہنچا رہا اس کو معلوم ہے کیا لینے والے کو. اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض علم دینے والے ایسے ہیں جو ان کا علم دینا ایسا ہے جیسے خنزیر کے منہ میں، جیسے خنزیر کو موتیوں کے ہار پہنا رہے ہیں. حدیث ہے یہ، اس میں دیکھیے گا ذرا پیغمبر میں، خنزیروں کو یا کتوں کو موتیوں کے ہار پہنائے جائیں تو موتیوں کے ہار کا حقدار کون ہے؟ انسان ہے. تو کتوں اور خنزیروں کو موتیوں کے ہار نہیں پہنے جاتے. خنزیر تو غلاظت میں جانے والا جانور ہے، وہ موتی بھی ڈالا تم نے، پھول بھی ڈالا تو وہ غلاظت میں لطڑ دے گا، اسے لطڑا دے. تم نے قیمتی سے قیمتی بھی موتی اس کے گلے میں ڈالا. علم دینے والے ایسے انسان کو علم دینے والا جسے شوق نہیں ہے، جسے شوق نہیں ہے. ہاں شوق پیدا کیا جا سکتا ہے کسی چیز کے فوائد اور کسی چیز کے جو ہے بینیفٹ بتانے والا. مطلب کسی نے مجھے بتایا، کسی نے ماں بچیوں کو روز بھیج دیتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کے، یہ کر کے، مار کے، جاؤ 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 پڑھ لو. ارے بچی کو شوق ہی نہیں ہے، اس کا دل ویڈیو میں لگتا ہے، اس کا دل کمپیوٹر میں لگتا ہے، اس کا دل نیٹ پہ لگتا ہے، اس کا دل موبائل میں لگتا ہے. اب اس کو تمہارے مارنے پیٹنے چیخنے کا کیا فائدہ؟ تمہیں شوق پر کام کرنا چاہیے. وہ ایک دن آ جائے گی پیشن میں آ کے، دوسرے دن آ جائے گی، تیسرے دن آئے گی، چوتھے دن بہانہ بنائے گی، 5ویں دن بہانہ بنائے گی، 6ٹھے دن رک جائے گی. یہ ہے یا نہیں حقیقت؟ اسی طرح سے جو لینے والا وجود ہے اس کو پتا ہو اسے مجھے ضرورت ہے. جیسے ایک انسان پیاسا ہے تو اس کو پانی پلائیں گے تو وہ طلب کرے گا، وہ لے گا، طلب کے وصول کرے گا. مجھے پیاس لگی، مجھے جلدی پانی چاہیے. انسان جسے پیاس ہی نہیں ہے، آپ زبردستی سے پانی پلانے کی کوشش کریں. آگے چلتے ہیں. اس معاملے میں ضروری ہے کہ آنے والے کو اس بات کا علم ہو کہ لینے والا اس کا محتاج بھی ہے، ورنہ اس کا پہنچانا ایک فعل عبث ہوگا. تبلیغ کی اقسام. تبلیغ کے 2 اقسام ہیں، محدود اور غیر محدود. یعنی ایک تبلیغ اپنے قوم کی حد تک، دوسری تبلیغ عالمگیر ہے. ایک محدود تبلیغ ہے، غیر محدود تبلیغ ہے. ایک تبلیغ اپنی قوم کی حد تک، انبیاء کی تبلیغ محدود تھی اپنی قوم کی حد تک. دوسری تبلیغ عالمگیر ہے. عالمگیر جسے کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں دنیا، اور گیر کہتے ہیں پہنچنے کو، یعنی دنیا تک پہنچائی جائے، صرف قوم تک نہیں ہو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے راتوں میں روشنی اپنے مکان تک محدود رہتی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو تمام دنیا روشن ہو جاتی ہے. یہی فرق انبیاء ما سبق کی تبلیغ
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں انبیاء ما سبق بھی مبلغ تھے، مگر ان کی تبلیغ کا دائرہ اپنی قوم کی حد تک تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا دائرہ لامحدود ہے، یعنی عالمگیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نسبت اسی سے ہی اللہ رب العالمین نے کافۃ للناس فرمایا کہ آپ انسانوں کے لیے کافی۔ کافۃ للناس کا مطلب آپ کافی و وافی ہیں انسانوں کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نسبت فرمایا بلاغ للناس، بلاغ للناس فرمایا، یہ ہے پہنچانے کی چیز لوگوں کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی نسبت ہدی للناس فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نسبت اخرجت للناس فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جامع الناس ہے، یعنی آپ کافۃ للناس ہیں، آپ کا دین بلاغ للناس ہے، یہ سب انسانوں کے لیے۔ زمین پہ بسنے والا انسان، چاہے وہ ایتھوپیا میں رہتا ہو، چاہے وہ انٹارکٹیکا میں رہتا ہو، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو، چاہے وہ سمندر کی تہہ میں ہو، آسمان کی بلندی میں، پہاڑ کی چوٹی پر ہو، غار کے اندر ہو، سمندر کی تہہ میں ہو، اگر وہ انسان ہے تو اس تک یہ پیغام پہنچے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی نسبت کیا فرمائے گا؟ ہدی للناس، آپ کی امت اخرجت للناس سے، آپ کا رب جامع الناس ہے۔ یہ خصوصیت، یہ دعویٰ کسی نبی کی کتاب میں نہیں۔ اٹھائیے انجیل، زبور، توریت اٹھائیے، لکھی ہوئی رکھی ہوئی ہے، کتابوں بازاروں میں مل جاتی ہیں، کسی کتاب کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں کہی۔ یہ تمام الفاظ کافۃ للناس، بلاغ للناس، ہدی للناس، اخرجت للناس، جامع الناس، یہ تمام الفاظ قرآن کے ہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس طرح کے الفاظ کسی بھی کتاب، کسی بھی نبی، کسی کے بھی دین، کسی کی بھی امت، کسی کے بھی رب کے بارے میں نہیں فرمائی گئی۔ اس لحاظ سے ثابت ہوا کوئی دین عالمگیر تبلیغ کا حقدار نہیں ہے سوائے اسلام سے۔ عالمگیر تبلیغ کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ ہر مذہب کی ایک کوئی نہ کوئی خاص خوبی ہوتی ہے۔ ان کی مختلف خوبیوں کی وجہ سے مذاہب عالم ایک ممتاز شانیں رکھتے ہیں، مگر اسلام عالمگیر مذہب ہونے کے لحاظ سے اس کی ہر خوبی کل مذاہب عالم میں ممتاز شان رکھتی ہے۔ ہر مذاہب عالم میں، دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں اس کی ہر خوبی مذاہب میں سب سے اچھی خوبی ہوگی۔ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا جانتے جائیں گے، یعنی اسلام کے کل اصول اور اوامر اور نواہی، یعنی احکامات اور جن سے منع کیا گیا ممنوعات ایسے ہیں، اس طرح کے اصول ہیں جو ان جیسے اصول کسی اور مذہب میں نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اقوام عالم کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے، ورنہ تبلیغ عالمگیر ایک جرم کبیر ہے۔ عالمگیر تبلیغ ایک جرم کبیر ہے، ورنہ اگر اسلام کے یہ اصول نہ ہوتے، اسلام کے اندر اسلام کے بارے میں، اسلام کے خدا کے بارے میں، اسلام کے نبی کے بارے میں، اسلام کی امت کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں اگر اتنے جامع الفاظ نہ ہوتے تو مسلمانوں کو بھی حق نہ ہوتا کہ وہ عالمگیر تبلیغ کرتے، ان کو بھی حق ہوتا کہ وہ اربوں تک پہنچائی جاتی بات، عرب سے باہر نہیں نکلتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عربوں میں بھیجے گئے تھے، اجمیوں کی طرف تو نہیں بھیجے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہر عرب و عجم، ہر ترک و سفید کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ لکل قوم ہاد کے اصول کی بنیاد پر ہر قوم میں ہادی آئے، لکل قوم ہاد، ہر قوم میں نبی بھیجے، ہر قوم میں ہادی بھیجے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام تک قوم میں ہادیوں کو پیدا کر کے قومی ربوبیت کا سامان پورا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف قوم میں، کوئی کسی قوم میں آئے، کوئی کسی قوم میں، کوئی مصر میں، کوئی فلسطین میں، کوئی کنعان میں، کوئی کہیں مبعوث کیا گیا۔ ان میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، قومی ربوبیت کا سامان، عالمگیر ربوبیت نہیں ہے، قومی ربوبیت، قوم کی ربوبیت کی، قوم کو لک آفٹر کیا انہوں نے، اس قوم کی روحانی طور پر ان کی پرورش کی۔ چونکہ قومی ربوبیت کی تکمیل ہو چکی تھی، ہر نبی اپنی جگہ آ چکا تھا، اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے انسانی دماغ کی ارتقاء عالمگیر ربوبیت کی طرف رجوع کرنے لگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے انسانی دماغ کی ارتقاء نتیجہ یہ نکلا کہ ناجائز طور پر جماعت عیسائیوں نے عالمگیر تبلیغ شروع کر دی، ادھر ادھر جا کے تبلیغ کرنا۔ کیوں؟ یہ ایسے ہے جیسے کہ کسی کو
حق نہ ہو لیکن پھر بھی وہ اس کو اس سے تجاوز کر جائے, جس سے جتنا حق دیا تھا اس سے تجاوز کر جائے. اس کی مثال ایسی ہے, درخت جن کی تمام شاخیں نکل چکی تھی, پھل آنے کا زمانہ آ گیا تھا. ایسے زمانے میں اللہ رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اقوام عالم کے سامنے وہ چیزیں پیش کی گئی جن کو کسی زمانے میں کسی انسان نے سنا تھا نہ دیکھا تھا. اس لحاظ سے اسلام عالمگیر تبلیغ کا حقدار ہوا. اس قوم نے اس حقیقت سے غافل رہ کر اپنے اٹکل پچو پر عالمگیر تبلیغ کا, یعنی اپنی سوچ, اپنے نظریے پر عالمگیر تبلیغ کا بیڑا اٹھایا ہے. مجبوراً ان کو تبلیغی سامان میں لازمی طور پر دنیا کی وجاہت, مال و دولت, زمین اور عورت مہیا کرنی پڑی. ان کو حق تو نہیں تھا, تو اب کیا کیا, عورتوں کو ڈالا گیا. عورتوں کے ذریعے مردوں کو اٹریکٹ کیا جائے, عیسائیت کی طرف لے کے آیا جائے. اسی وجہ سے مال, دولت, وجاہت, ان چیزوں کو لالچ دیا گیا کہ آؤ عیسائیت قبول کرو گے تو تمہیں, یا ہندو مت قبول کرو گے تو تمہیں ہم یہ دیں گے. لالچوں کے ذریعے لوگوں کو بلایا گیا. اس مصیبت کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ در حقیقت مذاہب عالم اپنے اپنے دائروں کے لحاظ سے کافی اور وافی خوبیوں سے معمور ہیں. اپنے اپنے دائروں میں اچھائیاں ہیں مذہبوں میں بھی. ایسا نہیں کہ سارے مذہب برے ہیں, صرف اسلام اچھا ہے. اسلام میں بھی اپنے اپنے دائرے میں جو ہے وہ اچھائیاں. ان مذاہب میں بھی عیسائیت, یہودیت, ہندو مت, جین مت, بدھ مت اور دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر میں کافی اچھائیاں ہیں. کوئی مذہب کسی مذہب کی خوبی کو حاصل کرنے کا محتاج نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہندو عیسائی کو ہندو بنانے لگ جائے, عیسائی ہندو کو عیسائی بنانے لگ جائے, یہودی عیسائیوں اور ہندوؤں کو یہودی بنانے لگ جائے, بدھ مت والے تمام ہندوؤں اور عیسائیوں کو بدھ مت کی طرف لے کر راغب کرے. نہیں, ٹھیک ہے تم اپنے مذہب کی ہو, ٹھیک ہے تم اپنے مذہب کی ہو, ٹھیک ہے تم اپنی قوم, تمہاری قوم جس طرح کی ہے, تمہاری قوم پہ جس طرح کے نبی آئے, ٹھیک ہے تم اس پر چل رہے ہو. مگر اسکولیں قائم کر کے بچوں کو پھانسنا, مال و دولت, زمین اور عورت دے کر مذہب میں لینا ظلم عظیم ہے. اب ان کے ہاں ایک تو وجہ بتائے گی, پیسہ دیتے ہیں, جاب, پیسہ, بیرونی ملک سیٹل ہونے کی چیزیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں آؤ عیسائیت قبول کر لو, آؤ ہندو مت قبول کر لو. لالچ دیتے ہیں. زمین کا تو ہم تمہیں اتنا بڑا کاروبار کروا دیں گے, اور اتنا بڑا جو ہے زمین, مطلب وہ ہے کہ جناب کیا کہتے ہیں, کھیتی باڑی کا یہ جس طرح سے جو علاقہ ہوتا ہے اس لحاظ سے وہ زمینیں دے رہے ہیں, کاروبار دے رہے ہیں, مال دے رہے ہیں, دولت دے رہے ہیں, عورت دے رہے ہیں. لیکن ایک طریقہ اور بھی اسکول قائم کیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے بچوں کی ذہنی تھراپی کی جا رہی ہے, ذہنی رجحان کو تبدیل کیا جا رہا ہے, ان کو مسلمان نہیں رہنے دیا جا رہا. چاہے عیسائی مشنری اسکول, کانوینٹ اسکول کیا ہوتے ہیں, کانوینٹ اسکول ہیں یا ایسے ہاسپٹلس ہیں جن کے اندر نرس جو ہے نرسیں ہوتی ہیں, بہت خدمت کرتی ہیں. اور یہ اسپتالوں کے ذریعے دو موقع ایسے ہوتے ہیں, دیکھیے دو مواقع ایسے ہیں جس کے اندر بندہ بڑا مجبور ہوتا ہے. ایک بھوک سے, کہ بھوک سے بے حال ہو کے وہ اضطراری حالت کیا ہے کہ حرام بھی کھا لیتا ہے. اور دوسری کیفیت کیا ہے کہ جب بندہ جو ہے اس میں ہو تعلیم کے اندر, ابھی میں کچھ کہتے کہتے اچانک سے وہ چیز ذہن سے نکلی ہے. پھر اسکولیں قائم کر رہے ہیں, کانوینٹ اسکول آپ کو بتایا گیا. ہاں, بیماری کے اندر بیماری ہے, بندہ بڑا ہی دل نرم ہو چکا ہوتا ہے. اب ان کے ہاسپٹل ایسے ہیں, جیسے کسی نے پتہ نہیں کون مجھے بتا رہا تھا کہ کوئی خاتون تھی, وہ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کو نہیں معلوم, وہاں ہم گئے تھے لاہور میں کہیں, پتہ نہیں بتا رہی تھی وہ کہ وہاں وہاں عیسائیوں نے ایک ہاسپٹل قائم کیا ہے, اور اتنی وہ نرم لہجے میں بات کرتے ہیں, اور اتنی توجہ سے علاج کرتے ہیں, اور اتنے جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاسپٹلوں میں تو ڈاکٹر ڈانٹ کے بھگا رہے ہوتے ہیں. وہ ہوتا ہے جو پرچیاں ورچیاں بنانے والا ہوتا ہے,
وہ آنے والوں کو اس طرح اٹینڈ کر رہا تھا، بھیڑ بکرے ہوتے ہیں نا، اس طرح اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور گورنمنٹ ہاسپٹلوں کا آپ اثر دیکھ لیجیے، کیا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلوں کا اثر. تو بولنے کی یہاں تو وہ وہاں فری علاج ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا تو وہ بیان کر رہی تھی. وہاں پہ ساری نرسیں جو ہے، ان کی جو عورتیں ہوتی نا، عیسائیوں کی پادریوں کی جو عورتیں ہوتی، نن جنہیں کہتے ہیں، وہ تعریف کی. اسی طرح سے کہ دیکھیں وہ غیر مذہب کی ہو کے کتنا جو ہے، جو اللہ نے ہمیں اصول بتائے ہیں، ان اصولوں کے مطابق وہ لوگوں سے بیماری میں نہایت رعایت سے، نرمی سے، فری آف کاسٹ علاج کر رہی ہیں، فلائیں. بہرحال یہی وہ صداقت کا سامان ہے جس کو جو مذہب دل کو اپنے اندر عالمگیریت کی شان رکھے گا، وہ ظاہر اور باطن دونوں طاقت سے مقابل پر آنے والے کو عاجز کر دے. پھر یہاں پر ایک پوائنٹ اور بھی اسکول ہے قائم کر کے. میں نے آپ کو بتایا کانوینٹ اسکول ہیں، سینٹ گریگری اسکول، سینٹ جوزف اسکول، سینٹ فلاں اسکول، سینٹ فلاں جوزف. یہ گریگری کون ہے؟ یہ پادری تھے اپنے اپنے وقتوں کے، ان کے عیسائیوں کے بڑے ہیں. یہ سینٹ میری اسکول، سینٹ جانز اسکول، یہ کیا ہے؟ یہ اسی طرح سے پارسی ایڈمنسٹریشن کیا ہے کہ جو اپنے مذہب، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، یہ ہندو، اس طرح کے اسکول صرف پاکستان میں نہیں ہے، اس طرح کے اسکول مسلمانوں کے ہر ملک میں موجود ہیں. ہندوستان میں بھی موجود ہے، جہاں وہ ہندوؤں کو عیسائی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں وہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس بات کی اجازت نہیں ہے. جو مذہب بالقوا اپنے اندر عالمگیریت کی شان رکھتا ہے، وہ ظاہر اور باطن دونوں طاقت سے مقابل پر آنے والے کو عاجز کر دے گا. یہی وہ صداقت کا سامان ہے. اس کو لے کر عرب سے چند مٹھی بھر مسلمان اٹھتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اسکولنگ کے، بغیر کسی مال و دولت کے، بغیر کسی عورت کے لالچ کے، زمین کے لالچ کے، لوگوں کو دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہوتے ہیں. قیصر و کسرا جلیل القدر طاقتوں کے دربار میں جاتے ہیں، دعوت اسلام پہنچاتے ہیں. اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں غلامی قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ورنہ تلوار کے ساتھ 2 ہاتھ لڑنے پر پکارتے ہیں. ورنہ تلوار کے ساتھ 2 ہاتھ لڑنے پر پکارتے ہیں کہ آؤ، اگر تم یا تو تم جزیہ دو، یا تو تم مسلمان ہو جاؤ تو ہمارے بھائی ہو، اگر مسلمان نہیں ہو تو جزیہ دو، جسے ہی دے تو آؤ جنگ کے لیے تیار. یہ بولنے در حقیقت عالمگیر مذہب کی شان ایسی ہی ہونی چاہیے. یہ مکروہ عمل، بچوں کو اسکولوں کے ذریعے پھیر لینا، عورت اور دولت کی آس سے اپنے دائرے میں کھینچنا، ایسے عمل پہ لاہور پڑنا چاہیے. یہ لعنت ان لوگوں کے گلے میں اس وجہ سے پڑ رہی ہے، وہ در حقیقت عالمگیر تبلیغ کے حقدار نہیں ہے. اس وجہ سے لالچ دے رہے. اگر عالمگیر تبلیغ کا انہیں حق ہوتا تو انہیں لالچ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. دنیا گواہ ہے کہ اسلام نے کسی زمانے میں ایسے مکروہ عمل کے ذریعے کبھی تبلیغ نہیں کی، نہ آئندہ کرے گا. اسلام در حقیقت اپنے اندر جلال و جمال کے انتہائی جوہر رکھتا ہے. روحانیت کا یہ کمال ہے کہ غوث، قطب ابدال، قطب الاقداب پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں. ان کے مقام کے انبیاء نے آرزو کی، بہادر ایسے کہ ایک فرد 1000 پہ بھاری، 1000 میل تک روب سے اقوام عالم سرسراتے ہیں. موجودہ زمانے میں اسلام کے علاوہ اور 3 مذاہب عالمگیر تبلیغ پر کمر باندھے ہوئے نظر آتے ہیں. اسلام کے تو تبلیغ کریں، لیکن ان کے علاوہ بھی اور مذاہب ہیں جو کر رہے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کون سی چیز ہمارے پاس نہیں ہے جو آپ ہم کو دینا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ وہ چیز بتاؤ جو اسلام میں نہیں ہے اور تم ہمیں دینا عیسائیت کے ذریعے، ہندو مت کے ذریعے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے اس بات کا. یہ سورج کی طرح روشن ہے کہ مذاہب عالم میں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل کرنے کی خوبیاں موجود ہیں. ایسی صورت میں کسی مذہب کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے مذہب والوں کو اپنے اندر لے. انبیاء ما سبق کا اپنے اپنے دائروں میں تبلیغ کرنا اسی راز کی بنا پر تھا. موجودہ زمانے میں آریہ، عیسائی، لنگایت اقوام کا تبلیغ میدان گرم کرنا گویا اقوام عالم کی خوبیوں کو نیست و نابود کرنا ہے. اس ناجائز عمل سے سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ہادیان اقوام کے نام، جن کے لیے اللہ رب العالمین کے ذاتی غیرت کا تقاضا ہے، وہ باقی رہیں. صفائے ہستی سے مٹ جانے کا، ان کا نام بھی صفائے ہستی سے مٹ جانے کا اندیشہ ہے. یہ فعل انسانی اخلاق اور فطرت کائنات اور خدا کی مرضی کے خلاف ہے. اللہ کی کبھی مرضی یہ نہیں ہوگی کہ موسیٰ مٹ جائیں، عیسائی باقی رہیں، شیعہ مٹ جائیں، وشنو باقی رہیں، داؤدی مٹ جائیں، ابراہیمی باقی رہیں.
یا ایک سرے سے تمام ہادیوں کے نام و نشان مٹ جائیں اور سب آریہ بن جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تاریخ شاہد ہے ان بزرگوں کی ایک ایک ذات کے لیے لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد ہوتے ہوئے, پانی میں ڈوبتے ہوئے, آگ میں جلتے ہوئے دیکھنا پسند کیا. وہ کیا باریوں کی طرفداری کر کے اپنی سنت کو بدل دے گا؟ عیسائیوں کی طاقت کو دیکھ کر ڈر کے تمام نبیوں سے منہ پھیر لے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ابتدا میں جب عیسائیوں نے یہ جب تبلیغ کا بے نور عمل شروع کیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے کتاب نذیر للعالمین دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مسلمین کا نام دے کر ان کی ڈوبی ہوئی یعنی انبیاء کی ڈوبی ہوئی خوبیوں کو بچانے کے لیے دنیا میں بھیجا. اس دین سے صرف تمام مذاہب عالم کی خوبیوں کی اور ان کے ہادیوں کے ناموں کی حفاظت ہی نہیں کی, یعنی مذاہب عالم کی بھی اور اس کی خوبیوں کی بھی حفاظت ہوئی اسلام کے ذریعے, اور ان کے ہادیوں یعنی نبیوں کی بھی ناموں کی حفاظت ہوئی, بلکہ بنی نوع انسان کے سامنے ممتاز خوبیاں سامنے لایا جو ان کے باپ دادوں نے بھی نہیں سنی تھی. اقوام عالم کے شان و گمان میں بھی نہ تھا کہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک ایک خوبی کو بھی تمام ادیان عالم جمع ہو کر پیش کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اسلام کی ایک خوبی بھی لے لیں اور سارے مذاہب جمع ہو جائیں تو اسلام کی خوبی کو پیش نہیں کر سکتے. اس کی ایک وجہ سے اسلام کو عالمگیر تبلیغ کا حق حاصل ہوا, ورنہ دنیا کے انسانوں میں تقاضائے زمانے نے جو روحانی ارتقاء کا تموج پیدا کیا, یعنی روحانی ارتقاء کا سلسلہ پیدا ہوا, بھونچال پیدا ہوا کہ لوگ بڑھنے لگے, انسانوں میں روحانی ارتقاء کی کوششیں کا شوق جو پیدا ہوا, اس ذریعے سے یہ کر سکتے تھے کہ ایک جماعت بن کے ادیان عالم کی کتب میں جو خوبیاں جمع ہیں ایک دستور العمل کی صورت میں مہیا کر لیتے, اس پر عمل پیرا ہوتے, یعنی اقوام عالم انفرادی طور پر اپنے اپنے خوبیوں کی وجہ سے جو پھل پاتی تھی وہ یہ جماعت مجموعی طور پر پھل پاتی. ایسی صورت میں یہ جماعت جو پھل پاتی وہی پھل ہوتا جو اقوام عالم انفرادی طور پر تھا. اس سے کوئی ممتاز حیثیت اس جماعت کی نہ ہوتی. اس کی مثال ایسی ہے کہ جانور ایک جنگل میں علیحدہ علیحدہ زندگی بسر کر رہے تھے, ایک جماعت نے ان کو کمپاؤنڈ میں بند کر دیا. اس کمپاؤنڈ میں آنے سے وہ جانور چل کر انسان نہیں بن سکتے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ نے کیا کیا, جتنے دنیا کے جانور تھے نا اس کو ایک جگہ بند کر دیا. بند کر کے آپ نے کہا کیونکہ انسان 84 لاکھ جانوروں کا مجموعہ ہے تو اب ہم ان سارے کو ملا کے انسان بنائیں گے. تو جانور اپنی اپنی صفت کے ساتھ موجود رہے گا. بالکل ایسے ہی جیسے ایک شہد کی مکھی ہے نا, رس چوستی ہے گلاب کا, چمیلی کا, آم کا, تو جو پھل اسے نظر آ رہا ہے اس کا رس چوس رہی ہوتی, جو پھول سے نظر رس چوس رہی ہوتی. اب آپ جانتے ہیں اس شہد میں جتنے پھل ہیں ان کا رس موجود ہے اور جتنے پھول ہوتے ہیں ان کا رس موجود. کبھی شہد سے کہتے ہیں لاکھوں میل, یہ نہیں کہ ایک علاقے میں بناتی ہے, لاکھوں میل ایک شہد کی مکھی ٹریول کرتی ہے, جگہ جگہ وہ بیٹھتی ہے, رس چوستی ہے, اس کے بعد آ کے وہ شہد کا خطرہ بناتی ہے. پھر وہ لاکھوں میل ٹریول کرتی ہے, اڑتی 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 پھر جاتی ہے اور اپنا راستہ بھی نہیں بھولتی. سورہ نحل میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اب آپ کہیں کہ جناب یار میں بھی شہد بناتی ہوں, چلو بھائی گلاب کا رس لو, چمیلی کا رس لو, آم کا رس لو, فلاں کا رس لو, سب کو ایک خطرہ لاکھوں چیزیں جمع کرنی, لاکھوں پھلوں کا اور جناب پھولوں کا رس جمع کر کے آپ نے یہ خطرہ ملا کے سب کا ایک خطرہ ملایا اور ملائے کہا کہ یہ دیکھو میں نے شہد بنا کے. شہد ہوگا وہ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا. شہد پڑا رہے تو اس کے کرسٹلز بننے لگ جاتے ہیں لیکن خراب نہیں ہوتا کیونکہ سڑ گیا پھینک دو. رس کو 2 دن رکھ دو فرق سڑ جاتا ہے. رس کو سارے رس جمع کر لیں 2 دن رکھ دیں وہ رس سڑ جاتا ہے. آپ لاکھ کوشش کر لیں مگر وہ شہد اسی طرح عالم لاکھ کوشش کر لیں سارے مذاہب مل کر اسلام جیسی ایک خوبی بھی پیدا کرنا چاہیں تو وہ نہیں. جیسے مثال کی گئی
اب جیسے یہ جنگلوں کی مثال دی گئی، جنگل میں علیحدہ زندگی بسر کر رہے تھے، ایک کچھ لوگوں نے ان کو کمپاؤنڈ میں بند کر دیا، سارے جنگل کے جانوروں کو کمپاؤنڈ میں ایک جانور کا جوڑا لیا، کمپاؤنڈ میں بند کر دیا، جناب انسان بنانا ہے، کیونکہ انسان تو 84 لاکھ نفوس کا مجموعہ ہے، جمع کر لو سب دنیا جہاں کے سارے جانور۔ اس کمپاؤنڈ میں آنے سے انسان وہ جانور سے چل کر انسان نہیں بن سکتے، بلکہ ان کی حیثیت الحال باقی رہے گی۔ یہی فیل جب اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کائنات عالم کو، افراد کو انسان میں ڈال کر پیدا کیا تو مظہر خدا بنا، ساری کائنات عالم کے انسانوں کو جمع کیا تو مظہر خدا بنا، انسان بنا۔ اس کی شان مخلوقات سے ایک علیحدہ شان ہوگی، جہاں انسان نہ کتے سے ملتا ہے، نہ بلی سے ملتا ہے، نہ شیر سے ملتا ہے، نہ اونٹ سے ملتا ہے، نہ ہاتھی سے ملتا ہے، مگر یہ تمام صفات انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ تمام صفات، یہ تمام ان کی جنس یا ان کی نفسی کیفیت انسان کے اندر موجود ہے، اور وہ نفسانیات جو انفرادی طور پر تھے مجموعی حیثیت میں آ کر روحانیات سے تبدیل ہو گئے۔ ہر طاقت انفرادی حیثیت میں شہوات کے اثر کے ماتحت دبی ہوئی تھی، وہ جنت کی وارث ہو گئی۔ یہی حال ادیان عالم کی خوبیوں کا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان خوبیوں کو ایک دین اسلام میں ڈال کر بھیجا تو ہر خوبی نے اپنی کیفیت بدل دی۔ مثلا جب صفات رب العالمین اسلام میں جمع ہوئی تو اللہ کی ذات کا اظہار ہوا۔ یہ کسی انسانی فعل کے ذریعے ممکن نہ تھا۔ کوئی انسان اگر یہ چاہتا کہ مجھ سے اللہ کی ذات کا اظہار ہو تو نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کیا تھا کہ تمام صفات رب العالمین جمع ہو گئی اسلام میں تو اللہ کی ذات کا اظہار ہوا۔ تمام ادیان عالم کے رشیوں اور نبیوں کا نور جمع ہوا تو نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ گھروں کی چراغ کی جگہ تمام دنیا کو روشن کرنے والا سورج آیا، اور جب تمام کتابوں کا ذخیرہ جمع ہوا تو قرآن ناطق آیا۔ جب تمام ملائکہ کا ہجوم ہوا تو عرش بنا۔ جب تمام انبیاء کی معراجوں کی سواریوں کا مجموعہ ہوا تو براق بنی۔ جب تمام ادیان کی عبادت گاہوں کو جمع کیا گیا تو مسلمان کا مسلح جو تمام روئے زمین ہے بنا۔ جب تمام زبانوں کو جمع کیا گیا تو اسلام کی زبان عربی بنی۔ جب تمام انبیاء ماسبق کے حشر میں جمع کیے گئے اسلام کا حشر بنا۔ حشر کہتے ہیں جمع ہونے، میدان حشر جسے کہا جاتا ہے، جس میں لوائے اسلام کے نیچے تمام انبیاء حشر میں اسلام کے رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء، پچھلے نبیوں کو دیکھو گے، تمام ادیان کے قبلہ گاہوں کا مجموعہ ہوا تو ناف زمین کا قبلہ مکہ معظمہ بنا۔ جب تمام اقوام عالم کو جمع کیا گیا تو قوم مسلم بنی، اور جن کے وجود سے اللہ تعالی ظاہر ہوتا ہے۔ غز اللہ رب العالمین نے ادیان عالم کو جمع کیا، اللہ رب العالمین نے ادیان عالم کو جمع کیا تو بالکل علیحدہ اجزاء اسلام بنے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں سے ایک کا لفظ بنا ہے، اس کی وجہ سے ہر شان میں ممتاز ہے۔ یہ دین بحیثیت خود ادیان عالم کا سردار ہے، اس کے نبی نبیوں کے سردار ہیں، اس کی کتاب کتابوں کی سردار ہے، اس کا قبلہ قبلوں کا سردار ہے، اس کا مسلح مسلحوں کا سردار ہے، اس کا ایمان ایمانوں کا سردار ہے، اس کا عمل عملوں کا سردار ہے، حتیٰ کہ یہ امت امتوں کی سردار ہے۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام در حقیقت اپنے اندر ادیان عالم سے بالکل الگ حقیقتیں رکھتا ہے جو کسی مذہب میں نہیں، اسی وجہ سے اس مذہب کو حق کی تبلیغ حاصل نہیں ہے، کسی اور مذہب کو حاصل نہیں ہے، صرف اسلام کو حاصل ہے، کیونکہ اسلام اپنے اندر ادیان عالم سے بالکل الگ حقیقتیں رکھتا ہے۔ اسلام اپنے کامل پیرووں میں مافوق العادات ایک نئی خوبی پیدا کرتا ہے جس کو اقوام عالم دیکھ کر حیران ہے۔ ہر حال میں اسلام اپنے ماننے والوں کو سردار اقوام بناتا ہے، خواہ وہ سرداریت علوی ہو یا سفلی ہو۔ جو اس کا عالم آ چکا ہے وہ حقیقت سے انتہائی معراج کو پہنچ کر رہے گا۔ دنیا مانتی ہے کہ ظاہری حکومت کے لحاظ سے مسلمان اس کا اہل مانا گیا ہے، باطنی حکومت کے لحاظ سے اقوام عالم کا گرو یا مرشد مسلمان ہی ہے۔ اقوام عالم کا مرشد امام الناس مسلمان ہی ہوتا ہے، اور نبیوں کی قوموں کو امام الناس یا اقوام عالم کا گرو یا مرشد بننے کا حق نہیں ہے۔ مسلمان ہی ہے جو ورثہ انبیاء کے حقدار ہیں۔ اقوام عالم اس سے محروم ہے۔ کرشن جی، ارجن جی، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا تلوار کا زور، خالد بن ولید جیسے ایک
انسان کے بائیں ہاتھ کا کمال ہے، ایک بائیں ہاتھ کا شیر ہے، یعنی بڑے جن بڑے بڑے نام ہیں نا، وہ صرف ایک شخص سیف اللہ کہہ دیا کہ اللہ کی تلوار کہہ دیا گیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے۔ نوح علیہ السلام اور منو جی کی شریعت، ایک مسلم کی کتاب قرآن حکیم کا جز ہے، صرف ایک حصہ چھوٹا سا۔ ایشیا اور یورپ کے کسی ملک کے حب وطن کا جوش ایک مسلمان کے ایک دن کا کام ہے۔ قرض کامل انوار خداوندی سے فیضیاب ایک مسلم ہے، غیر بے نور ہے، غیر مسلم بے نور ہے۔ دیدار خدا سے مسلمان مسرور ہے، غیر مسلم مجبور ہے، کیونکہ اسے دیدار خدا نصیب ہی نہیں ہو سکتا چاہے کتنی بڑھ مانگ کے اپنے دین میں۔ اسلام کو اللہ کلیم کے مکالمے کا فیض حاصل ہے، غیر بھی یہ ہے ہر وہ انتہائی کمال انسانی جو کسی وقت بھی سنا گیا نہ دیکھا گیا، وہ تمام کا تمام اسلام کے اندر موجود ہے۔ انہی خوبیوں سے بہراور ہونے کی وجہ سے اسلام اقوام عالم کو دعوت دیتا ہے اور اس کام کا اس کو حق حاصل ہے۔ اس کام کا اس کو حق حاصل ہے۔ دعا کر لیجیے، نہیں دعا نہیں کیجیے بلکہ قرآن کھول لیجیے، بھول گئی میں بھی، قرآن کھول لیجیے۔ کوئی سوال ہے تو کر لیجیے، ورنہ قرآن کھول لیجیے۔ کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ لیجیے۔ مسز خالدہ کہہ رہی ہیں آپ آئیں گی تو ہم سوال پوچھیں گے۔ اب آئیں گے تو پوچھیں گے۔ جیسے ہمیں بکس بھی مل جائیں گی نا، آپ لے کے آئیں گی تو جی۔ ویسے اللہ کا شکر ہے کہ مس بہت اچھی طریقے سے یہ جو ہے نا پوائنٹ تبلیغ کا یہ سمجھ آیا سب کو۔ جی مس، اس کے بعد ہم کھولتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس قرآن کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی جی مس صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ توبہ ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، اچھا بسم اللہ اگر غلطی سے پڑھ لیا دوبارہ اعوذ باللہ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہ کہا گیا، پیچھے حنین کا واقعہ بیان کیا گیا اور حنین کے واقعے میں پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے غزوہ حنین میں کیا ہوا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کو شکست کے بعد فتح عطا فرمائی، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تنہا اکیلے میدان میں رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے جو ہے مشرکوں میں گھسے، مشرکوں کے درمیان آپ گھرے ہوئے موجود تھے، کس طرح سے اپنوں میں مسلمانوں میں شیطان نے کام دکھانے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گیا، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروانے کی کوشش کی حالانکہ وہ مسلمان تھے۔ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا عزیر ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا تو مسیح ہے۔ تو اللہ کا بیٹا تو نہ عزیر علیہ السلام ہے نہ مسیح علیہ السلام ہے، بلکہ یہ صرف ان کے منہوں کی بڑھ ہے۔ ان سے پہلے جتنے کافر گزرے ہیں ان باتوں جیسی باتیں بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں، کہاں الٹے پھرے چلے جا رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا شرک کہ اللہ کا بیٹا اللہ کی اولاد قرار دینے لگ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے احبار، اپنے رہبان، اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو انہوں نے اپنے رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور مسیح ابن مریم انہوں نے ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ اپنے احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لو، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہی حکم دیا تھا کہ سوائے اللہ کی کسی اور کی عبادت نہ کرنا ہے، وہ الہ واحد ہے، اس کے علاوہ سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے اس سے ان تمام چیزوں سے جس سے لوگ شرک کرتے ہیں، چاہے وہ پتھر کے بت ہوں، چاہے وہ انبیاء علیہم السلام ہوں، چاہے وہ انسان ہوں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی
منہ کی باتوں سے، بناوٹی باتوں سے بجھا دیں. اللہ نے انکار کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں مانے گا. اللہ تعالیٰ کبھی اس بات سے راضی نہیں ہوگا کہ کافر اللہ کے دین کے نور کو بجھا دے اور یہ اپنی مرضی کی وہ کر سکے، اپنے مرضی کا طریقہ یا اپنے مرضی کا دین گزار سکے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ صف میں بھی فرمائی ہے، ارشاد فرمائی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. آیت تھوڑی سی مختلف ہے وہاں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ولو کرہ المشرکون ہے وہاں، اور یہاں ولو کرہ الکافرون ہے. یہاں پر بافواہہم کے بعد ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. اللہ تب تک چپ کر کے نہیں بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ وہ اپنے نور کے کام کو مکمل تکمیل تک نہ پہنچا دے. جب تک کہ یہاں نور سے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نور سے مراد دین اسلام ہے، کہ اللہ کا نور دین اسلام ہے. جتنا انسان دین اسلام کو سمجھتا چلا جاتا ہے، قرآن کو سمجھتا چلا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو سمجھتا چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ اللہ کے نور کو سمجھتا چلا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے. ارسل رسولہ بالہدی، جس نے رسول بنا کر بھیجا ہے، جس نے رسول بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ. ارسل رسولہ، رسولونی زمانی استعمال کیا گیا، رسولوں کو نہیں کہا گیا. رسولہ بالہدی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کسی کے لیے نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کے اتمام کا ارادہ خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نہ عیسائیت کے لیے، نہ عیسائیت کی کتاب میں انجیل میں آپ کو ملے گا، نہ توریت میں ملے گا، نہ زبور میں ملے گا، نہ اپنشد، نہ گیتا، نہ وید، نہ قرآن، اور نہ ہی زندہ اور سوجتی دنیائی کتابیں، آپ مذہبی کتابیں، الہامی کتابیں ہیں، ان سب میں یہ بات نہیں ملے گی کہ اس میں کہیں کہ اللہ اپنے دین کے اتمام کا ارادہ فرماتا ہے. یہ بات نہیں ملے. تو اللہ وہ ذات ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا دین دے کر بھیجا. پھر پیچھے تھوڑی سی بات جو رہ گئی اس کو میں بات کر لیتی ہوں. جب یہ کہتے تھے نا، جب یہ آیت نازل ہوئی، جب جس میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اپنا انہوں نے خدا بنا، اربابا من دون اللہ کے سوا رب بنا رکھا ہے، انہوں نے اپنے علماء اور درویش کو رب بنا رکھا ہے، اپنے علماء اور درویش کو رب بنا رکھا ہے. جملے پہ غور کیجیے گا، جملہ ترجمہ ہے آیت کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جملہ ترجمہ ہے آیت کا، اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. انہوں نے اپنے درویشوں اور رہبان کو، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. جب ان کو آیت کا پتہ چلا تو کہنے لگے رسول اللہ عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. عدی بن حاتم بعد میں مسلمان ہوئے. تو کہنے لگے میں ان کے ساتھ رہا ہوں، عیسائیوں کے ساتھ رہا ہوں، انہوں نے کبھی بھی اپنے درویشوں اور علماء کو خود خدا نہیں کہا. یہ تو نہیں کہتے تھے کبھی بھی، جب میں عیسائی تھا تب ہم نہیں کہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عدی بن حاتم پوچھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس طرح کیوں اتاری ہے کہ انہوں نے اپنے درویشوں اور علماء کو اپنا رب بنا رکھا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اے عدی تیری ناک خاک آلود ہے. کیا یہ اپنے علماء اور درویشوں کا حکم اس طرح نہیں مانتے جس طرح خدا کے حکم کو مانتے؟ آئیے ذرا عالم اسلام کی طرف. ہمارے ہاں بھی کچھ علماء اور کچھ درویش ہیں، کچھ علماء ہے، کچھ پیر مرید ہیں اسلام میں. ایک عالمانہ سسٹم ہے، علماء ظاہر ہے، ایک علماء باطن ہے، علماء باطن کو پیر مریدی کا سسٹم کہتے ہیں. اب کیا یہ اپنے درویشوں کا، ہم مسلمانوں میں بھی کیا اپنے عالموں کی بات، اگر ان کے عالموں کی بات کے خلاف
کوئی بات پیش کر دی جائے جو اپنی نہ ہو بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، قرآن اور حدیث کو کوٹ کر کے پیش کیا جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، یہ تو ہمارے عالم صاحب نے فرمایا، ہمارے پیر صاحب یہ کہتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے بس۔ کیا مسلمانوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو، یا جسے آپ دوسرے الفاظ میں پیروں کو کہہ لیجیے، کہ انہوں نے خدا نہیں بنا رکھا؟ یہ حقیقت نہیں ہے کیا کہ علماء اور درویش ان کو دین سے، منہاج نبوت سے، قرآن کی آیات سے ہٹ کر بھی انہیں حکم دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ حکم کو آنکھیں بند کر کے مان رہے ہوتے ہیں کہ پیر کے خلاف جانا، جو پیر کے خلاف جائے گا، یا جو ہے، ایک تو کم علمی ہے، صاف بات ہے، اتنا علم کم ہے لوگوں کے پاس کہ لوگوں پہ اندھا بلیو ہے، پتہ ہی نہیں کہ علم ہے کیا، قرآن میں لکھا کیا ہے۔ اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ یہ جاننا بھی نہیں چاہتے، یہ جو عالم صاحب نے فرما دیا، جو پیر صاحب نے فرما دیا، درویش نے فرما دیا، بس یہی ان کے نزدیک یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، یہی نبی کی بات ہے، اور یہی اللہ کی بات ہے۔ اس سے ہٹ کر وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ نہیں جی ہمارے پیر صاحب ایسا بولتے ہیں، نہیں جی وہ فلاں صاحب ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، سوچ صدری ایسا بھی ادھر نہیں دیکھنا چاہتے۔ آتھینٹک اور اتنی جو ہے مضبوط دلیل ان کے آگے پیش کی جائے، تو کیا مسلمانوں نے بھی آج دین کو مذاق نہیں بنا رکھا؟ حدیث میں نہیں ہے، ایک بات قرآن میں نہیں ہے، کس طرح سے خود جو ہے انسان اپنے دین کو، دیکھیے دین انسان کے ہاتھ کی پیداوار نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں، دین انسان کے ہاتھ کی پیداوار نہیں ہوتا، دین یا شریعت من جانب اللہ ہوتی ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دے دی بس وہی شریعت ہے، حضور کے بعد کسی نے آنا ہی نہیں ہے، اس کے بعد بس معاملہ ٹھپا لگ گیا، مہر لگ گئی، اب مزید گنجائش ہی نہیں ہے کوئی اور کچھ کر سکے گا، قیامت تک کوئی دین کا نیا رخ دے سکے گا، قیامت تک یہ ٹھپا لگا دیا اللہ تعالیٰ نے، مہر نبوت لگا دی کہ بس خاتم النبیین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہے نبیوں پر، تو نبوت پہ مہر ہے، تو نہ مزید کوئی کتاب آنی ہے، نہ مزید کوئی شریعت بننی ہے، نہ مزید کوئی نبی بننا ہے۔ اس کے بعد علماء تو قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن علماء کی یا درویشوں کی بات ماننا اس حد تک چاہیے۔ آئیے ذرا ہم ائمہ کرام کی طرف جاتے ہیں، ائمہ کرام رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی طرف جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ جو اس وقت حنفی فقہ کے سب سے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، اور حنفیہ کے یا حنفی سلسلے کے یا حنفی مسلک کے ماننے والے اس وقت سب سے زیادہ موجود ہیں لوگ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ میرا کوئی فتویٰ، اگر تمہیں میرے کسی فتوے، میری کسی کہی ہوئی بات کے خلاف کوئی قرآن یا کی آیت یا حدیث تمہیں مل جائے تو میرے فتوے کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارنا۔ یہ کون ہے؟ فقہ حنفیہ کے سب سے بڑے امام امام ابو حنیفہ، امام ہے امام ابو حنیفہ۔ اسی طرح کی بات امام مالک اور امام شافعی سے بھی ملتی ہے۔ یہی بڑے بڑے فقہ کے اسکول آف تھاٹ ہے نا، جن کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ موجود ہیں مختلف ممالک میں۔ اب جب امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن یا کوئی حدیث سن، ہو سکتا ہے میرے پاس حدیث نہ پہنچی ہو، اگر تمہیں کوئی حدیث مل جائے میری بات کے خلاف، میرے فتوے کے خلاف، تو کہاں دیوار سے دے مارنا۔ اب جتنے حنفی ہیں ان کے آگے یہ بات رکھیے تو وہ مان کے نہیں دیں گے، کہیں گے امام ابو حنیفہ کی بات اٹھا کے ہم دیوار پہ دے مارے، یہ تو ہم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اندھی تقلید کے پیچھے لگایا ہوا ہے لوگوں کو۔ خود کہہ رہے ہیں
कोटेड है, लाइब्रेरी में किताबें रखी है, आप देख सकते हैं उनको, ये तमाम चीजें कोटेड मौजूद है। फिर इसी तरह से चलिए आइए थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज और हजरत अब्दुल्लाह बिन इब्न मसूद, किसी ने कहा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से कोई सवाल पूछा और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जवाब दिया, तो कहने वाले ने कहा मैंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से पूछा था, वो तो ये कहते हैं, उसके जवाब की सपोर्ट में ये हदीस पेश करते हैं। तो कहने लगे नहीं, अब्दुल्लाह बिन मसूद अगर हदीस पेश कर रहे हैं तो यकीनन उनकी बात दुरुस्त है, मेरी बात को तर्क कर दो। अब्दुल्लाह बिन उमर जैसे जलील कदर सहाबा फरमा रहे, सहाबा की बात भी था, जहां पर उनको कहीं हदीस मिलती तो वो फौरन अपनी बात से रुजू करते थे। कि कहने वाला तो कह रहा है कि हदीस है, तो फौरन कहते थे हो सकता है हमसे गलती हुई है, और ये कोई बेइज्जती की बात नहीं है। हम कहते हैं हमारे पीर साहब से गलती नहीं हो सकती, हमारे पीर साहब तो खुदा है या रसूल है, नहीं। अब ब्लाइंडली इतनी जहालत है, कभी कभी मेरा सर दुखने जैसे करने लगता है ना, दुखने लगता है। और अलमिया ये है कि लोग इनकी तरफ आना नहीं चाहते, कुरान की कुछ सीखना नहीं चाहते लोग। अगर सीख लेंगे तो सही और गलत का डिफरेंस बता सकेंगे ना अगले को। नहीं कि आप सही कह रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मकसद खिलाफत पे खड़े हुए, पहला दिन है, खिताब फरमा रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसी शख्सियत खलीफा बन के हुजूर से विसाल फरमा चुके, इसके बाद उन्हें खलीफा चुन लिया गया, अब पहला आपका खुतबा चल रहा है। कह रहे हैं अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं कि अगर तुम मुझ में कोई एक बात भी दीन से हट कर देखो या कुरान और सुन्नत और हदीस मुबारक के खिलाफ देखो, तो तुम में से कोई एक हबशी गुलाम को भी इख्तियार है कि मुझे मेरा गिरबान पकड़ के मंसर खिलाफत से नीचे उतार दे। हबशी गुलाम को भी इख्तियार है कि मुझे पकड़े और सारे मंसर खिलाफत से उतार दे कि तुमने ये कुरान और हदीस के खिलाफ बात क्यों की। फिर ये देखिए किस तरह वो अपने आप को दुरुस्त रखते थे, ये नहीं कि जो हमने कह दिया बस वही दुरुस्त है, इसके अलावा किसी की नहीं मानना, नहीं, कुरान और हदीस। फिर आइए हजरत उमर की तरफ। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनसब खिलाफत पे खड़े हुए हैं, अपने खलीफा के दौर में हैं, खिलाफत के दौर में हैं, खलीफा हैं, खड़े हुए हैं, तकरीर फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। कहने लगा आपको दरमियान में खड़ा हो गया, कहने लगा आपको हक नहीं है तकरीर करने का, खुतबा देने का। हजरत उमर थोड़ा झिझक गए, खामोश हो गए, बोलना जी बोलूं, ऐसी मैंने क्या दीन से हटकर बात की है कि तुमने मेरे अमल में ऐसी क्या चीज देखी है जिसकी वजह से तुम मुझे कह रहे हो कि आपको खुतबा देने का हक नहीं है, हालांकि खलीफतुल वक्त हैं, एक नहीं कई मुमालिक पर उनकी खिलाफत मौजूद है। जैसे में एक शख्स खड़ा होकर इस तरह बोल रहा है कि आपको हक नहीं है, आपको हक नहीं है उसका खुतबे का। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, जब पूछते हैं कि क्या बात है, तो वो कहता है कि आपके लिबास में 2 कपड़े लगे हुए हैं, हम सबको आपने माले गनीमत में से आया तो एक एक कपड़ा कुर्ते का कपड़ा दिया, आपके लिबास में 2 कुर्ते के कपड़े लगे हुए, लंबा कच्चा उनका, एक कुर्ते का कपड़ा उनको छोटा पड़ जाता था। रहीम शहीम इंसान थे। तो तुम्हारा खुद भी जवाब देते हैं, अपने बेटे की तरफ देखते, बेटा खड़ा होता है उन्हें अब्बा को एक ही, यानी जो खलीफतुल मुस्लिमीन ने एक ही कपड़ा मिला, इतना सारे मुसलमानों को मिला, उसको एक ही मिला, मगर जो है मैंने अपने लिबास का टुकड़ा जो था कपड़े का, वो मैंने अपने बाप को दिया, तो तब जाके उनका कुर्ता बना था, उनका कुर्ता ना बन पाता। तो जो मुझे मिला था सबको मिला, सारे आए थे उनको सबको मिल रहा था, सारे मर्दों को मिला था, मुझे भी मिला था, मेरे बाप को भी मिला, सबके बेटों और बापों को भी मिला था, तो मुझे भी मिल गया। तो मैंने अपने ये इतनी जुर्रत